السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شاہد پٹھان اور آپ دیکھ رہے ہیں نور حدیث۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں سلطنتوں کے قبرستان کے بارے میں، یعنی افغانستان کے بارے میں۔ دوستو، افغانستان کے حوالے سے ایک مشہور کہاوت ہے، خدا آپ کو کوبرا سانپ کے زہر، شیر کے پنجوں اور افغانوں کے انتقام سے محفوظ رکھے۔ یہ کہاوت افغانستان کی تاریخ، اس کے مزاج اور وہاں کے لوگوں کے جذبات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ افغانستان کا پاسٹ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اس سرزمین پر قدم رکھنا جتنا آسان ہے، یہاں سے نکلنا اتنا ہی مشکل ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں نے افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آخرکار انہیں یہاں سے سر جھکا کر واپس لوٹنا پڑا۔ اسی لیے افغانستان کو سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس ملک کی تاریخ، اس کا اتہاس، اس کے مشکلات بھرے بھوگول، افغانیوں کے جذبات اور باہری طاقتوں کی ناکامیوں کی داستان سنائیں گے۔ اگر آپ اس ایتہاسک سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ افغانستان کا بھوگول اس کو فطری طور پر ایک قلعہ بنا دیتا ہے۔ یہ ملک اونچے اونچے پہاڑوں، تنگ دروں اور دشوار گزار راستوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہاں کی زندگی خود افغانیوں کے لیے بھی آسان نہیں۔ سردیوں میں ہڈیاں جما دینے والی ٹھنڈ، برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ اور کم وسائل یہاں کے لوگوں کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ اب سوچئے، اگر افغانیوں کے لیے ہی یہ علاقہ اتنا دشوار ہے تو باہر سے آنے والوں کے لیے تو یہ ایک خواب خراب سے کم نہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان میں رہنے والے لوگ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہر قبیلہ اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ان قبیلوں میں اکثر آپسی عداوت اور جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گاؤں اور ہر شہر کو ایک قلعے کی طرح بنایا گیا ہے۔ باہر سے آنے والے حملہ وروں کے لیے ان چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کرنا ایک ناممکن سا کام بن جاتا ہے۔ پوری دنیا کو جیتنے والا سکندر اعظم وہ افغانستان کو جب آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ افغانستان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ 327 قبل مسیح جب سکندر اعظم ہندوستان فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تو اسے افغانستان کے راستے سے گزرنا پڑا۔ اس نے افغانستان کو فتح تو کر لیا، مگر اس کی یہ فتح زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی۔ سکندر کی موت کے فوراً بعد اس کی سلطنت ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ اس کے بعد موریہ سلطنت نے افغانستان کے کچھ حصوں پر اپنی حکومت قائم کی۔ اس دور میں بودھ دھرم اور ہندو دھرم نے اس علاقے میں جڑیں جمائی۔ کئی بودھ مٹھ اور مندر بنائے گئے، جن کے نشانات آج بھی افغانستان کی سرزمین پر موجود ہے۔ 8ویں صدی میں عرب مسلمان اس علاقے میں داخل ہوئے۔ ان کا مقصد اسلام کو اس علاقے میں پھیلانا تھا، مگر افغانستان کے بہادر قبیلے ان کے لیے لوہے کی چٹان ثابت ہوئے۔ عربوں کو اپنی پہلی شکست اس وقت جھیلنی پڑی جب انہوں نے جابلستان کے شاسکوں سے مقابلہ کیا۔ اس لڑائی میں عربوں کی بڑی فوج بری طرح سے ہار گئی۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا، مگر عرب مسلمانوں کو افغانستان میں کوئی خاص کامیابی نہیں مل سکی۔ حالانکہ یعقوب لیث صفاری نام کے ایک فارسی یودھا نے 9ویں صدی میں نہ صرف افغانستان کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا بلکہ یہاں اسلام کا پرچم بھی لہرا دیا۔ 11ویں صدی میں افغانستان پر محمود غزنوی نے حکومت کی۔ محمود غزنوی نے نہ صرف افغانستان کو اپنی سلطنت کا مرکز بنایا بلکہ ہندوستان پر 17 بار حملے کیے۔ محمود غزنوی کے دور میں افغانستان طاقت کا مرکز بن گیا، مگر غزنوی سلطنت کے کمزور پڑنے کے بعد یہ علاقہ پھر سے الگ الگ قبیلوں میں بٹ گیا۔ 1220 میں چنگیز خان کی خطرناک فوج نے افغانستان پر حملہ کیا۔ منگولوں نے اس علاقے میں تباہی مچا دی، مگر افغانستان کا دشوار بھوگول اور وہاں کے لوگوں کا جذبہ منگولوں پر بھاری پڑا۔ چنگیز خان کا پوتا چغاتار خان افغانستان فتح کرنے کی کوشش میں مارا گیا۔ منگولوں نے دوبارہ بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا اور اس بار انہوں نے افغانستان کے بے شمار علاقوں کو تباہ کر دیا۔ مغل سلطنت نے افغانستان کو بڑی سمجھداری اور حکمت عملی کے ساتھ سنبھالا۔ بابر، جو خود فرغانہ سے تھا، افغانستان کو اپنی سلطنت کا حصہ بنایا۔ مغل حکمرانوں نے افغانستان کے قبیلوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ افغانستان 1738 تک مغل سلطنت کا حصہ رہا۔
افغانستان کے اتہاس میں احمد شاہ ابدالی کا نام گولڈن ورڈ میں لکھا گیا ہے۔ انہوں نے بکھرے ہوئے افغانی قبیلوں کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط افغان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ احمد شاہ ابدالی کو پتائے افغانستان کا لقب دیا جاتا ہے، یعنی فادر آف افغانستان۔ 19ویں صدی میں برٹش نے افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں اینگلو افغان جنگ میں شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 20ویں صدی میں سوویت سنگھ نے 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا، مگر 10 سال بعد انہیں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی، مگر 20 سال بعد 2021 میں انہوں نے بھی افغانستان چھوڑ دیا۔ طالبان کا نام سنتے ہی ایک خاص تحریک اور سخت گیر نظریہ سامنے آتا ہے، لیکن اس تحریک کی شروعات، اس کی جڑیں اور آج کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں افغانستان کے اتہاس میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ طالبان کی بنیاد 1994 میں پڑی، جب افغانستان سوویت یونین کے خلاف جنگ سے تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ سوویت فوجیں 1989 میں تو واپس چلی گئی، لیکن افغانستان میں ایک سیاسی اور سماجی خلا پیدا ہو گیا۔ الگ الگ جنگجو گٹوں نے طاقت کے لیے آپس میں جنگ چھیڑ دی اور افغان عوام اس کے نتیجے میں تباہی اور بد امنی کا شکار ہو گئی۔ طالبان، جس کا مطلب ہے طلبہ یعنی اسٹوڈنٹ۔ طالبان کی بنیاد قندھار کے مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ اور ان کے استادوں نے رکھی۔ ان کا مقصد تھا افغانستان میں شریعت کے مطابق امن اور اسلامی نظام قائم کرنا۔ مولوی محمد عمر نے اس تحریک کی قیادت سنبھالی۔ انہوں نے قندھار سے لے کر دوسرے علاقوں تک اپنے اثر کو پھیلانا شروع کر دیا۔ 1996 میں طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا اور افغانستان کو اسلامی امارت قرار دے دیا۔ طالبان کی حکومت کے دور میں شریعت کو سختی سے لاگو کیا گیا۔ عورتوں کی تعلیم اور کام پر پابندی، مردوں کے لیے داڑھی ضروری کرنا اور دوسرے سخت قانون لاگو کیے گئے۔ حالانکہ اس دور میں طالبان کو بڑی تعداد میں انٹرنیشنل تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا، طالبان کی حکومت گرا دی گئی اور 2001 میں طالبان کا خاتمہ ہو گیا۔ امریکہ اور نیٹو نے افغانستان میں 20 سال تک رہ کر افغان آرمی کو ٹریننگ دی اور طالبان کے خلاف جنگ لڑی، لیکن اگست 2021 میں امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلا لی۔ اس کے بعد طالبان نے قریب بغیر کسی بڑے مقابلے کے کابل پر قبضہ کر لیا۔ طالبان نے دوبارہ اسلامی امارت افغانستان کا اعلان کر دیا۔ اس بار طالبان نے دنیا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ پہلے کے مقابلے زیادہ نرم رویہ اپنائیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ طالبان کے حکومت کرنے کے طریقے میں زیادہ تبدیلی، چینجز دیکھنے کو نہیں ملی۔ آج افغانستان کی صورتحال بہت نازک ہے۔ جیسے عورتوں کے حقوق، طالبان نے عورتوں کی تعلیم اور کام کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ لڑکیوں کو سیکنڈری اسکول اور یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں۔ طالبان کی واپسی کے بعد انٹرنیشنل مدد کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کی اکنامک جو حالات ہے وہ زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ دنیا کے زیادہ تر دیشوں نے طالبان کی حکومت کو قبول ہی نہیں کیا۔ طالبان کا بنیادی نظریہ اسلامی قوانین پر مبنی ہے، مگر ان کی حکومت کے طریقے اور سختی کی وجہ سے انہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ طالبان آج مختلف اختلافات کا شکار ہے۔ ان کے اندر بھی مختلف گٹ اور رہنما ہیں، جن میں پالیسیوں کو لے کر اکثر مت بھید ہوتے رہتے ہیں۔ طالبان کی کہانی افغانستان کے اتہاس کی ایک اہم کڑی ہے۔ یہ تحریک نہ صرف افغانستان بلکہ پورے علاقے پر اثر ڈالتی ہے، مگر یہ دیکھنا باقی ہے کہ طالبان کا موجودہ دور افغان عوام کے لیے خیر کی خبر لاتا ہے یا یہ ملک کو ایک بار پھر سے مشکلات کی طرف لے جائے گا۔ افغانستان کا اتہاس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ ملک باہری طاقتوں کے لیے سلطنتوں کا قبرستان ہے۔ اسی ملک کے بہادر لوگ، اس کا دشوار بھگول اور آزادی کی خواہش اسے کبھی بھی کسی کے ادھین، کسی کے نیچے غلام نہیں ہونے دیتی۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو افغانستان کے بارے میں یہ جو ڈاکومنٹری ہم نے بنائی ہے یہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور
हमारे चैनल नूर ए हदीस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।